اور جو لوگ اس کو مجلس پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی ناانصافی ہے. وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے، نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں. میں پچھلے 26-27 سال سے، جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار مینار منتخب کیا، میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے، آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے ہیں. ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ، مگر اگر جان بچانا ہے، علاج کروانا ہے، کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے، تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں. ہیریٹیج ہے بچائیے، ہم کو اس میں اعتراض نہیں، مگر ہیریٹیج کے نام پہ اگر نئی بلڈنگ نہیں بنائیں گے، وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ اسکوائر فیٹ بلڈ اپ ایریا کی ضرورت ہے. اور جو لوگ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، حقیقت کو جانتے نہیں ہے. زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا، کیونکہ نہ تو وہ کووڈ میں عوام کے درمیان تھے، نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. آج کل کیا ہو گیا کہ بس فیس بک پہ بیٹھو، ایک 4 منٹ کا ویڈیو غلاظت کا نکال دو، میں بہت بڑا قوم کا غازی بن گیا. کام زمین پہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا. جو ورنگل کی جیل کو توڑ کے چیف منسٹر وہاں پر 2 ٹاور بنائیں گے، اور یہ تو دارالحکومت ہے. عثمانیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا، ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں. جب ہم جا کر بلالہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کیے تو کئی ڈاکٹرز وہاں پر آ کر بولے کہ سر ہم لوگ یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے، ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. مگر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. آپ لوگ صرف عثمانیہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، نیلوفر عثمانیہ کے تحت آتا، MNJ کینسر ہاسپٹل عثمانیہ کے تحت آتا، نامپلی کا کورنٹی اس کے تحت آتا. تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا ہے. تو اسی لیے عوام بھی اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ یقیناً روڈ، ڈرینیج، آپ کا روڈ وائڈنگ، برقی آبرسانی ضروری ہے، مگر کووڈ کے اس تجربے کے بعد، تکلیف دہ تجربے کے بعد، عوام اس بات کو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے صحت کا کیا انتظام کریں گے. کیونکہ یہ بات عامر بھائی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں، ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں. میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عامر بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں، ان کا دماغ کھاتا ہوں. عامر بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں مقروض ہونے کا کئی اسباب ہیں، وجہ ہے، مگر سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب کے خاندان میں بیمار پڑ جاتا تو وہ قرضوں کے چکر میں پڑ جاتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو عثمانیہ بلڈنگ کو بنانے کا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں جو ہے یہ چیخنے پکارنے والوں سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موقع ہے، صحیح وقت ہے. تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھتے نہیں رکھتے، وہ KCR کا مسئلہ ہے. سانپ میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والا ہوں میں. سانپ ان کے گلے میں پڑیں گا، انہوں سنبھالو سانپ. ہمارے کو بلڈنگ ہونا، نئی بلڈنگ ہونا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لڑیں گے CM سے بول رہے. اس میں احمد پاشا قادری صاحب اور جعفری صاحب جا کر ہیلتھ سیکرٹری جناب رضوی صاحب سے ہی بات کی، تو رضوی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پرپوزل ہے. ہائی کورٹ میں بھی 2 کیسز ہیں. ایک اب پرسوں ہائی کورٹ بول دیا آپ طے کرو، بول ہائی کورٹ خود بول دیا طے کرو اس کو، کیونکہ یہ سمجھنا ہے ہم، اور ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالی.
میں کوئی وہ اس طرح کا سیاست دان نہیں ہوں کہ خالی واہ واہ تھالیوں کے فیصلے لوں گا. ہم لیں گے فیصلے، لیں گے، سخت ہوں گے، عوام کو سمجھائیں گے. اور غریب جانتا اس بات کو، جو لوگ اسپتال کا بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے والد کو، اپنے بیوی بچوں کو کھو دیے، وہ میری بات کو سمجھیں گے. جو کوئی نہیں کھوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو تاریخ میں رہنا ہے، جا کے تاریخ میں رہو. میں تاریخ بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا انشاءاللہ. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے اداروں کو ہم تمام کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے تو آپ کچھ کرو، پھر بناؤ، ایسا اس طرح بناؤ، بنا کے دکھاؤ. مگر یہاں پہ کیا ہے کہ بس خالی تنقید کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو کرو تنقید آپ، مگر آپ پیچھے ہوتے جا رہے. سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے لوگ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تھرڈ ویو کو اگر روکنا ہے تو ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. اور یہ پورے ڈاکٹرز کی موجودگی میں زبان کھول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں غلط بول رہا ہوں. تو ڈیلٹا ویریئنٹ سب سے ڈینجرس ہے. اگر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہو گیا تو سیکنڈ ویو سے زیادہ مضر ثابت ہو سکتا، خدا نہ خواستہ ہو. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کروائیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے کام کرنے والوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا ویکسینیشن کروائیے. اور یہ جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ویکسینیشن کرائے تو بچہ نہیں ہوتا، نہ بچہ پیدا کر سکتے. میرے بھائی، تم جان بچائے تو بچہ پیدا ہوگا نا. تمہاری جان نہیں بچیں گی تو کہاں کا بچہ پیدا کریں گے تم؟ تو پہلے جان بچاؤ. یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جان بچاؤ. اور یہ بولنا نہیں وہ لگانے سے کسی کو میگنیٹ نہیں کر رہا، وہ پیسے چپک رہے. ارے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو نہیں چپک رہے پیسے، تمہارے کہاں چپک رہے؟ ہم تو سیاست دان ہیں نا، ہم تو پورے تنقید کا، ہر گناہوں کا، ارے برائیوں کا منبع ہے ہمارے مخالفین کے لیے. نہیں دیکھو لگا اس کو چپک رہا. ارے بابا، کووڈ چپک گیا تو پھر پیسہ بھی نکل جاتا جیب میں کا. اس لیے ویکسینیشن لگوائیے، ترغیب دیجیے. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وینز بھی نکلے ہیں. آپ موبائل وینز ہے، پلیز کروائیے، خدا کے لیے کروائیے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کریے. آپ سمجھے اس بات کو کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ قبرستان جا کر دیکھیے یا شمشان گھاٹ جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں پر کتنے لوگوں کا ہم نے کھویا. جتنے لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی لوگ میری بات اب ٹی وی پہ سنیں گے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ بتا دو کہ کیا آپ کسی ایک آدمی کو جانتے جو کووڈ سے مارا؟ سب بولیں گے ہاں میں جانتا ہوں. جانتے ہیں تو پھر کروائیے نا، ویکسینیشن لیجیے. ویکسینیشن لینا ضروری ہے. ان کو بچائیے، ڈاکٹروں کو بچانا ہے. آپ کو معلوم ہے اس ملک میں آفیشیلی 1400-1500 ڈاکٹر مر گئے. ایک ڈاکٹر کو تیار ہونے کے لیے 8-10 سال لگ جاتے. وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، ڈیکن میڈیکل کالج کے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں. 10-12 سال کی محنت کے بعد وہ آتے ہیں. اگر 1500 ڈاکٹر کا علاج انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اور 10 سال 8 سال پیچھے ہو گئے. اس لیے ان ڈاکٹروں کو بچانے کے لیے، نرسز کو بچانے کے لیے، اپنے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ویکسینیشن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.